یہ جو مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو ادراک ہے کہ انہیں 7,000 8,000 مربع میل پہ کیا حکومت ملی ہے؟ خدا کی قسم، رات کو جب ہم سوتے ہیں، بحیثیت کشمیری ضمیر جب آواز دیتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے کہ ہم اس ریاست کے باشندے ہیں جس کے 31 جولائی 1988 کے بعد 1.25 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، ہماری بہنوں اور ماؤں کی عصمت دری ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گئے۔ پچھلے 35-36 سال میں وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں تھے، گرج میں پیدا ہوئے، جیلوں کے اندر ان کی ماں پوری آوازیں آتی رہی، ان کے باپ چیختے رہے، وہاں پر شہادتیں ہو رہی، وہ جوان ہو گئے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ یہاں مظفر آباد میں بیٹھ کر، کیونکہ یہ مظفر آباد کی جو کرسی ہمیں ملی ہے ان شہدائے سری نگر کی وجہ سے، ان جموں کشمیر کی مزاحمت کاروں کی وجہ سے، ان ماؤں اور بہنوں کے آجر جو کھینچے گئے تھے اس کی وجہ سے ہمیں یہ حکومت ملی ہوئی ہے۔ نہیں تو دنیا کے اندر کوئی یہ 40 لاکھ آبادی پر اتنی بڑی اسمبلی نہیں ملتی، وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، سپریم کورٹ ہو جائے، آپ کا بجٹ ہو، کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ان شہداء کی وجہ سے ہمیں مظفر آباد میں کرسی ملی ہوئی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نوجوانوں، اسی پر بات بھی ختم کروں گا۔ یا خوشبو ہے کہ رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی، وہ چمن جس پر ناز تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا، وہ خواب تھے جو میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی، تو اخبار ملا تو وہ بکا ہوا، یعنی قلم ملا تو بکا ہوا۔ اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں۔ آخری بات میرے دوستو، یہ مزاحمت کے ذریعے اگر ہم اگلے فیز میں بھی وہ رضوان قیامت ہو، وہ سعد ہو، لقمان عارف ہو، وہ راجہ دانش ہو، وہ نوجوان جو آگے اس وقت پوری مزاحمت کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، آج اگر میرا ضمیر مجھے مزاحمت کر رہا ہے کہ میں اس کے متبادل نہیں دے سکا، تو اگلے آنے والے سالوں میں اگر آپ بھی قیادت مہیا نہ کر سکے تو آپ کا بھی ضمیر ملامت کرے گا کہ آپ نے لوگوں کو پیچھے تو لگایا ہے، مگر اس مظفر آباد کی کرسی تک پہنچنے کا کوئی راستہ، کوئی حل نہیں نکالا۔ اس کی مثال یہ ہے میرے دوستوں، 5 اگست 2019 کو ہوا، انڈیا نے ہماری پوری پہچان ختم کر دی، وہاں پر نیشنل کانفرنس نے الیکشن لڑائے، اس دفعہ کانگریس کے ساتھ مل کر الائنس بنایا اور الیکشن کے اندر کہا کہ اگر ہم پر سر اقتدار آ گئے تو پہلا ریزولوشن یہ ہوگا اسمبلی کے اندر کہ ہم اپنی آئیڈینٹیفیکیشن 370 اور 35 سے واپس کریں گے۔ اس نیشنل کانفرنس کے سربراہ شیخ عبداللہ، جسے 1988 سے لے کر 1995 تک اپنی قبر پر لوگوں کو، مسلح لوگوں کو رکھنا پڑا کہ کشمیری لاش باہر نہ نکالے، تو وہی نیشنل کانفرنس 2024 سے واپس آئی اور وہاں پر آ کر جو پہلا ریزولوشن کیا وہ یہ تھا کہ 370 اور 35 سے ہم واپس لیں گے۔ وہ کوئی ان میں کشمیریت نہیں جاگی تھی، ان کی کشمیریت پورے کشمیر میں بچنے والے مزاحمت کاروں نے، شہداء نے، 16,005 اگست 2019 سے جیلوں میں پڑے ہوئے نوجوانوں نے ان کے گریبان میں ہاتھ رکھا، ضمیروں پہ ہاتھ رکھا، جس کی وجہ سے نیشنل کانفرنس کو بھی ریزولوشن کرنا پڑا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، آپ جو ہم غلطی کر بیٹھے ہیں آپ نے نہیں کرنی۔ یہ جو مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جماعت لیس وزیر اعظم ہے، اس کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے جس بندے کو ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں یہ باپ لیس بیٹا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میں پارلیمانی لینگویج میں یہ نہیں کہتا کہ باپ لیس والے کو کیا کہتے ہیں، تم جماعت
प्लस वजीर आजम हो और उसमें 32 ऐसे वजीर बैठे हुए हैं, खुदा की कसम हीरा मंडी में बैठे हुए दलाल इतने कई और उनके ऊपर बैठे हुए सरकार जो भी है जिस पार्टी के हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक एमएलए के 50 करोड़ रुपए के लिए तुम अपनी माँ और बहनों को बेच रहे हो। मैं तुम्हें इससे ज्यादा कोई पैगाम नहीं देता, मगर यकीन है इस पे कि इंशाअल्लाह ताला मेरा नौजवान ये कश्मीर के उस पार हो, ये जीबी में हो, ये ताजपुरा पे हो, ये मीरपुर के अंदर हो, इंशाअल्लाह ताला इनको मुजफ्फराबाद से वोट के जरिए निकाल के इन्हें असल मकाम पर पहुंचाएंगे जहां इनका मकाम मौजूद है। मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ। मैं ख्वाबों का सौदागर हूँ, क्या तुम मेरे ख्वाब खरीदोगे? कुछ ख्वाबों के गुलदस्ते हैं, कुछ महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं। कुछ ख्वाब मेरे बैरूनी, कुछ ज़हनों में भी बसते हैं। इन ख्वाबों में कश्मीर भी है, मजलूमों की तस्वीर भी है। सब ख्वाब मेरे बुनियादी ताबीर है जिनकी आज़ादी आज़ादी आज़ादी।